الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وسيد الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد ازان و صلاة انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام، آپ اور میں عزیزم محمد عثمان صاحب کے والد گرامی محمد شریف صاحب کی قل شریف کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم و مغفور کے درجات کو اللہ بلندی عطا فرمائے۔ مجھے وقت جو دیا گیا اس میں سے کافی ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو چکا ہے، میں اپنے وقت میں مختصر سی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی شعر، کیونکہ میرے پیارے دوستوں نے، پیارے پیارے حضور کے سرخانوں نے نعت آپ کو سنا دی ہے، میں آپ کو قرآن حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آج پرفتن دور ہے، ہر طرف سے فتنوں کا آغاز ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب فتنے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے۔ اس میں ہوگا کیا؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت بندہ ایمان والا ہوگا، جب شام ڈھلے گی، سورج ڈھلے گا تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا۔ ویمسی مؤمنا اور یصبح کافرا، وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح جب بستر سے اٹھے گا تو اس وقت اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، ایسا وقت آئے گا کہ ٹکوں کی خاطر جب اپنے دین کے لوگ سودے کرنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس پرفتن ماحول میں اور دور میں جس سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے، ایمان پہ چلنا بھی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ
اس گئے گزرے دور میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آپ پیچھے سے پڑھ کے بھیجتے ہو، یہ جو کل خوانی کرتے ہو، یہ جو سوئم کرتے ہو، یہ جو جمعرات کرتے ہو، یہ جو آپ 40ویں کی محفلیں کرتے ہو، یہ برسیاں مناتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو میں اپنے وقت میں حضرات آپ کے دل پر دستک دے کر دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو قرآن و حدیث سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو کہتے ہیں کہ کچھ ملتا نہیں ہے سوائے اپنے عملوں کے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو آپ اپنا آپ عمل کریں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں میرا رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو بعد میں لوگ آئیں گے یعنی جو بعد والے ہوں گے وہ پہلے والوں کے لیے عرض کریں گے مالک جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم بعد والے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ان قبر والوں کی بخشش فرما دے۔ قرآن پڑھا ہے بھائی، دیکھو میں کچھیاں گوٹیاں آپ کے سامنے نہیں کھیل رہا، میں آپ کو قرآن و حدیث سے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ بعد والے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد والے ہوں گے وہ پہلے والوں کے لیے، گزرے ہوئے لوگوں کے لیے جو دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کے لیے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو مولا ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ قرآن نے نشانی بیان کی ہے، جو بعد والے ہوں گے وہ پہلے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، وہ التجائیں کریں گے۔ حضرات گرامی اب دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ ہم محمد شریف صاحب کی روح کو اصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ کسی کا باپ گیا، کسی کا چچا گیا ہوگا، کسی کے رشتہ دار گئے ہوں گے، کسی کے دوست احباب گئے ہوں گے۔ حضرات گرامی آئیے سنیے کہ یہ جو عمل کیے جاتے ہیں کیا انہیں کوئی اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میرے آقا کریم کے پیارے پیارے دیوانوں، حضور کے عاشقوں، اللہ کے نبی نے فرمایا المیت فی قبرہ کالغریق المتغبس ینتظر دعوة من اخ او اب او ام او صدیق فاذا لاحقته كان احب الیہا من الدنیا وما فیہا۔ یہ جو دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں جب ان کے لیے پیچھے سے کوئی پڑھ کے بھیجنے والا خوش نصیب پڑھ کے بھیجا کرتا ہے تو دنیا والوں وہ دنیا کی ساری نعمتیں انہیں دے دو وہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے پیچھے بھائیوں کی دعاؤں پہ خوش ہوا کرتے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ۔ یہ تو نہیں ہے کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ینتظر، حدیث کے الفاظ ہیں، انتظر ینتظر انتظارا فہو منتظر، وہ انتظار کرتے ہیں کس چیز کا؟ وہ قبر میں لیٹنے والے انتظار کرتے ہیں دعوتاً، تمہاری دعا کا، کھانے پینے کا نہیں، تمہاری دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ من اخین، کاش کے پیچھے سے میرا بھائی میرے لیے دعا مانگے، او ابن، کاش میرا باپ میرے لیے دعا مانگے، او صدیق، کاش میرا دوست میرے لیے کوئی دعا مانگتا۔ فَإِذَا لَحِقَتْ، جب وہ دعا اس کو ملتی ہے قبر کے اندر، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهَا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا دے دو،
دنیا کی نعمتیں پیچھے سے لگا دو، انہیں کچھ نہیں ہوگا جتنا وہ قبر والا تیری میری دعا کے اوپر خوش ہوا کرتا ہے۔ سلامت، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے عشق کو اور سلامت فرمائے۔ وہ جب پیچھے سے دعا کرنے والا دعا کرتے ہیں نا تو وہ قبر والا اتنا خوش ہوا کرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ کہ میرے رسول کریم جب اپنے غلاموں کے لیے دعا کرتے ہوں گے، میں آگے نہیں چلوں گا، آپ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں کسی کو چھیڑ بھی نہیں رہا، یہ تو مت سمجھے، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، دین سمجھانے آیا ہوں۔ شعر و شاعری مقصد نہیں ہے، دین سمجھو۔ جب میرے رسول کسی کے لیے دعا کرتے ہوں گے، سبحان، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ دعا ہی فرمایا کرتے تھے، دعا ہی فرمایا کرتے تھے، دعائیں غلاموں کو سکھاتے تھے۔ مثلا یہ چہرہ ہے نا، یہ چہرہ یہ کالا ہو جائے، اس کو اگر سفید کرنا چاہو تو آؤ میرے نبی کی حدیث سن لو، دعائے معصورہ سن لو، دعائے منقولہ سن لو۔ سننا چاہو گے؟ دعا کیا ہے؟ دعا یعنی اگر چہرہ سفید کرنا چاہو، کریم پاؤڈر لگانے سے پکی سفیدی آئے گی۔ میرے نبی کی حدیث سے پڑھ کے اگر ایمان سلامت کرو گے، انشاءاللہ سینہ بھی روشن ہو جائے گا، چہرہ بھی اللہ روشن فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سامنے کھڑے ہو جاؤ نا، تمہیں عکس نظر آ جائے، تمہیں آئینہ نظر آئے، اپنا چہرہ نظر آئے، تو دیکھتے ہوئے کہا کرو اللہم احسن خلقی فحسن خلقی۔ مولا میرے تو نے صورت اچھی بنائی ہے، یا اللہ اس جسم کو اچھے اخلاق والا بھی بنا دے۔ جب وضو کر رہے ہو نا تو دعائے منصورہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا، یوں کہا کرو اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ جس دن چہرے کالے ہوں گے حشر کے دن، مولا جب میں کھڑا ہوں تیری بارگاہ میں، مولا اس دن میرے چہرے کو روشن فرما دینا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ مولا جس دن چہرے کالے سیاہ ہوں گے، یہ جو وضو کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے چہرے قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ ان محفل کے اندر جب آیا کرو، وضو کر کے آیا کرو، اہتمام کے ساتھ آیا کرو، دکھلانے کے لیے نہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میرے کریم جاتے ہوں گے، اللہ کریم کتنا حضور جب کسی کے لیے دعا فرماتے ہوں گے، بے شمار میرے نبی کی دعائیں ہیں، حضور کی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرات گرامی، ایک میرے رسول کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ میں آج کی بات تو نہیں کر رہا، یہ اس دور کے حضور کے غلام کی بات۔ میرے پیارے نبی نے اپنے غلام کا جنازہ پڑھایا، علماء جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پیچھے والے بھی بولو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یقین کرو مجھے بیٹھے بیٹھے بڑی سردی لگ رہی تھی، اب عشق کی حرارت نے گرم کر دیا، اب انشاءاللہ آپ کو گرمانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان کے بعد میرے سونے کریم انہاں دی قبر دے کول کھڑے آ گئے تے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے نبی نے پڑھیا سبحان اللہ، حضور نے پڑھیا، کملی والے نے پڑھیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور میرے نبی نے پڑھیا سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے پڑھیا، حضور دے غلام عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے لجپال لما سبقت ثم کبرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بار بار کیوں پڑھیا نے، کس وجہ تو پڑھیا جے، سونیا تسی قبر دے کول کیا پڑھ رہے ہو، قبر تے جان والیا سنو، میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے غلام تے قبر تنگ ہو رہی سی، جدوں میں نے خدا دا نام لیا ہے اللہ نے قبر نو کھلا فرما دیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، جب میں نے خدا کا نام لیا اللہ نے قبر کو، جس قبر پر حضور تشریف لے جائیں سرکار پڑھیں قبر کھلی ہو جائے، امتی تجھے اور مجھے بھی جا کر پڑھنا چاہیے۔ پیغام تو یہ ہے، کوئی اگر کہے کہ نہیں جانا چاہیے جی، آج تو یہ بھی کہتے ہیں قبروں پہ جانا ہی نہیں چاہیے، میں نے کہا یہ بھی حدیث سن لو، میرے نبی نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، پہلے میں نے منع کیا تھا لیکن میرے غلاموں ہن تسی سارے قبراں تے جایا کرو، فانها تذکر الاخرہ، کیونکہ قبروں پر جاؤ گے تمہیں آخرت یاد آ جائے گی۔ جی قبراں تے وجیے تے کہ یاد ہوندی ہے، اسی جن واسطے آئے ہاں یہ ساڑھے تو پہلے ساڑھے تو چنگے لوگ آئے، سونے لوگ آئے، بڑے قد کانٹ والے لوگ آئے، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ضرور جی ضرور چلیں جی، یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا یہ جو قبریں ہوتی ہیں نا مملوءۃ بالظلمات، یہ قبریں تنگ ہوتی ہیں، اندھیرے کار ہوتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، جب میں آ جاؤں نا اللہ قبروں کو منور فرما دیتا ہے۔ اور سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ پھر حضرات اب مجھے کیونکہ یہ میرے دوستوں کی بڑی محبتیں ہیں، یہ مجھے کہہ دیتے ہیں شاہ جی آپ نے ایسے بھی کرنا ہے ایسے بھی کرنا ہے، چلیں یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں سبحان اللہ ان کی بھی اولاد پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ چلے جائیں، جس طرح میرے بھائی عثمان کے والد گرامی چلے گئے، اب عثمان پر کیا چیز لازم ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں آئیں حضور کی حدیث سنیں، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور کے غلام ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں سارے نالو بڑی نیکی کیڑی ہے؟ بولو یار سب سے بڑی نیکی کون سی ہے یا رسول اللہ، یہ فرمائیں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اب آپ کے اور میرے ذہن میں تو یہ جاتا ہے نا جس چیز کی جس کو جو ضرورت ہو وہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، نماز پڑھنا نیکی بالکل صحیح ہے، حدیث زکوٰۃ دینا نیکی بالکل نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے، لیکن اس غلام کے والد گرامی دنیا سے گئے تھے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ ان من ابر البر یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، کون سی بڑی نیکی ہے؟ تو محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی حضور کا نام آئے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا یا رسول اللہ نیکی بڑی کون سی ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا میرے غلام سارے تو بڑی نیکی سب سے بڑی نیکی جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں سب سے بڑی نیکی ہے الاستغفار لہما، انہیں بھولنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی ہے ان کے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ مغفرت کی دعائیں کرنی۔
یہ کل کے اندر جو بیٹھے ہیں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں رسم کل، رواج کل، یہ ہے وہ ہے، تو آپ اسے رسم کل نہ کہا کریں، یہ کہا کریں میرے آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں پڑھا جائے گا ختم کل شریف، کل شریف کی محفل سجائی جائے گی، کیونکہ کل تو صرف کل کس کو کہتے ہیں؟ کل میرے محبوب آپ فرما دیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، کوئی یہ کہے کہ آپ یہ ہمیں ثابت کر کے دیں، چلے وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے نبی نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے الاستغفار لہم، اپنے ماں باپ دے واسطے ہمیشہ مغفرت دیاں دعاواں منگتے رہیا کرو، کہ منگتے رہیا کرو مغفرت دیاں، پچھلے بھی بولو کہ منگیا کرو مغفرت دیاں۔ پھر غلام نے کہا یا رسول اللہ اور کون سی نیکی؟ میرے نبی نے فرمایا جب تیرے ماں باپ دنیا سے چلے جائے الجنازۃ لہما، ان کا جنازہ پڑھا کر تیسری بات ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسری بات جو تیرے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں جب وہ آ جائے انہیں ان کا پیار بھی دیا کر۔ جو باپ کے رشتہ دار ہیں، جو باپ کے دوست ہیں، برادری والے ہیں، ان کا تو نے احترام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے۔ یا رسول اللہ یہ باپ کی چیزیں، ماں کی چیزیں، میرے سارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں نے فرمایا میرے سونے لجپال، میرے اتے سارے تو زیادہ حق کس دا ہے، زیادہ حق کیڑی چیز دا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا سن لے کہ سارے تو زیادہ حق تیرے اتے تیری ماں دا ہے۔ پھر کہنے لگا پھر کدا ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں، پھر پوچھیا، پھر فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب میرے کریم دے کو پوچھیا تے اللہ دے نبی نے فرمایا ابو کا اپنے باپ دیاں خدمتاں کیتا کر، اے سارے تو چنگے حق نے جڑا میں دس کے جا رہا۔ نبی کریم کے دیوانوں یا رسول اللہ یا یہ دو تین باتیں اور مسائل کی ضرورت میں پوچھی گئی ہیں، یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا آج، کیونکہ میں نے کہا نا یہ بڑا عجیب دور ہے، اگر کوئی باپ چیز مانگ لے نا باپ تو کہا جاتا ہے نہیں نہیں یہ میری کمائی ہے، میں کمانے والا ہوں، آپ کو کیسے دوں؟ یہ اولاد آج یہ کہتی ہے۔ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش ہو گیا، ایک نوجوان آیا، وہ جوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کمائی کر کے لاتا ہوں، میرا باپ مجھ سے مانگ لیتا ہے، چیز لے لیتا ہے، آپ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے باپ کو بھی بلا کے لاؤ تاکہ سب کے سامنے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جائے۔ جب پیش کیا گیا وہ بوڑھا رونے لگا، میرے آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کا، میرا بیٹا ہے، میں اس کا تھوڑا سا مال لے لیتا ہوں، یہ آگے سے چی بچی ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں میری کمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے فرما دیا انت و مالک لابیک، اس میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو اور تیرا مال یہ سارا تیرے باپ کا کمال ہے۔ آج کے بعد اپنے دل نہیں دکھانا، یہ نہ ہو کہ باپ بیچارہ وہ چیڑے پھٹے پرانے پہنے ہو اور اولاد جو ہے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھی ہوئی ہو، وہ بیچارہ سڑکوں پہ مزدوری کر رہا ہو اور یہ گاؤں کے اندر چودھریوں کے نعرے لگا رہا ہو۔ یہ نہیں، یہ ظلم ہے۔
حضرات گرامی، باپ کی خدمتیں، ماں باپ کی قدم چوم کے جو بندہ باہر نکلتا ہے نا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، کامیابیاں جو ہیں وہ اس انسان کے قدم چومتی ہیں جو ماں باپ کی نوکریاں دیا کرتا ہے۔ میں نے اگلے دن ایک بچوں کو بھی یہ پڑھایا کہ ایک مرتبہ علامہ ابن حجر احیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہیں بہت بڑے استاد تھے، سبق پڑھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا، وہ میرے سامنے بیٹھا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ جو روتا جا رہا ہے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ استاد محترم نے پھر کلاس جب اینڈ کی، ختم کی، پوچھا بچے کیا ماجرا ہے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا استاد محترم آج جو ہے نا میں نے ایک خواب دیکھا ہے تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا میرے بیٹے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا استاد محترم میں نے دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور جنت کے اندر آپ بھی وہاں موجود ہیں، اور آپ کی جو داڑھی مبارک ہے نا، یہ جو جس داڑھی کو ہر روز ذبح کرتے ہو، کاٹتے ہو، یہ جو آپ کی داڑھی مبارک ہے نا، اے استاد محترم میں نے دیکھا کہ اس سے نور کی تجلیاں نکل رہی تھی، آپ جنت میں ٹہل رہے تھے۔ تو استاد محترم نے کہا بچے تو نے بڑی عجیب بات پوچھ لی۔ آج میں جب سبق پڑھا کے گھر گیا، میری بوڑھی اماں تھی، میں اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ داڑھی کئی مرتبہ جو ہے ماں کے قدموں کے ساتھ لگی۔ بچے میرا ایمان ہے کہ ماں کے قدموں کے ساتھ میری داڑھی جو لگی، اللہ نے اس کو نور علی نور فرما دیا ہے۔ بچے جو تو نے جنت میں مجھے دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ماں کی خدمتیں کی ہیں، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ بچے جو تو نے دیکھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جس کے استاد کا یہ کمال ہے اس کے شاگردوں کو بھی یہ جمال حاصل ہو جانا چاہیے۔ گرامی یہ ہے حقیقت۔ اس کے بعد ان دوستوں نے یہ بات پوچھی کہ میت کے غسل کا طریقہ کار، پردہ وغیرہ کا حکم۔ بھئی آپ جو غسل دینے والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے خود پاک صاف ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جس حالت میں ہوں وہ غسل دینا شروع ہو جائیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ میت کے غسل کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو، یعنی غاسل جو غسل دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، صاف ستھرا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ وضو کی حالت میں ہو اور پھر جو ہے وہ اس میت کو غسل دینا شروع کرے۔ غسل کس طرح کرایا جائے گا؟ آسان طریقہ سمجھ لو۔ آپ وضو کرتے ہیں نا بھائی، ماشاءاللہ الحمدللہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ باتیں پوچھی نہیں ہیں، میں نے بتانی ہے۔ سب سے پہلے اس کو میت کو استنجا کرایا جائے گا۔ استنجا کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ غلاف وغیرہ یا کپڑا، دستان، کوئی بھی چیز ہے وہ ہاتھوں پہ چڑھائے گا اور پتھر ڈھیلے مٹی کے لے گا، تو ان کے ساتھ جو ہے میت کی وہ اگر کوئی نجاست وغیرہ سرین کے اندر لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو شرطاً جو ہے وہ صاف کرے گا۔ اگر کہیں جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب وغیرہ، خون وغیرہ، تو اس کو پہلے صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد استنجا کرنے کے بعد پھر جو ہے ہاتھوں کو غسل دینے والا خود بھی اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اگرچہ کوئی چیز بھی نہیں لگی لیکن پھر بھی دھوئے گا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ پھر جو ہے وہ میت کو سب سے پہلے جب وضو کرنے والا وضو کرتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے نا، تو میت کے دائیں ہاتھ کو دھویا جائے گا، یہاں تک، اس کو کلائی بولتے ہیں، کلائی تک میت کے ہاتھ کو دھویا جائے گا۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے گا۔ پھر وضو جس طرح کیا جاتا ہے اس کے بعد کلی، تو آپ کوئی بڑا وغیرہ کوئی جو ہے وہ گیلی چیز اس کے ساتھ میت کے دانتوں کو یا اندر جو ہے اس کو سامنے سے صاف کرے گا، اور اس کے بعد ناک کے اندر استنشاق اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، یعنی پانی چڑھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح سب سے پہلے کیا دھویا جاتا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے گا، اس طرح میت کا چہرہ دھویا جائے گا، اس کو صاف پانی بہایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جو ہے وہ دائیں بازو جو ہے وہ کونیوں سمیت دھوئے جائیں گے، پھر بایاں بازو دھویا جائے گا، اس کے بعد سر کا مسح کرایا جائے گا، اس کے بعد پاؤں۔ لیکن اگر کوئی آسانی کے لیے پاؤں آخر میں رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد دائیں جانب سے سب سے پہلے غسل کرایا جائے، پھر بائیں جانب یعنی تھوڑا سا پہلے دائیں جانب سے اوپر کرایا جائے تاکہ پانی نیچے پیچھے تک پہنچ جائے، پیچھے جو انسان کی پشت وغیرہ یہ کہیں خشک نہ رہ جائے، پھر دائیں جانب سے پھر سر کے اوپر پورا پانی پایا جائے اور اس طرح پاؤں کو دھویا جائے۔ یہ میت کو غسل کرانے کا طریقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے میت کو غسل دیا جی اب وہ بھی غسل کرے، یہ بات عموماً لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔
یہ بات صحیح نہیں ہے بھائی، کیونکہ اتنا بھی نعوذ باللہ من ذالک و ناپاک نہیں ہے کہ اب جو ہے یہ غسل کرانے والا جو ہے یہ تب پاک ہوگا جب اس خود غسل کرے گا. نہیں، اگر اس نے وضو کر لیا، آپ سمجھیں تھی، اگر اس نے وضو کر لیا، کوئی میت کی ناپاک چیز اگر جو ہے خون وغیرہ ہے وہ اس کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے یا جسم پہ لگ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ صاف کر سکتے ہیں. غسل ضروری نہیں ہے کہ غاسل یعنی غسل دینے والا غسل کرے گا تب جنازے میں جائے گا. بیٹھے بیٹھے مجھے سردی لگ رہی تھی، اگر میں کسی کو غسل کراؤں اور بعد میں نانا بھی میرے اوپر مجھ سے تو جنازہ بھی چلا جائے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ غسل کرنا اور غسل کرانے والے کے لیے دوبارہ یعنی غسل کرنا مستحب عمل پسندیدہ کہا گیا، لیکن یہ ضروری یا واجب یا فرض بولیں یہ فرض نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میت کو خوشبو لگائی جائے، تجہیز التکفین والا وہ اوپر جو اس کے میت کے جو سب سے نیچے اظہار ہوتی ہے اس کے اوپر لفافہ ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے سب سے چادر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پٹی وغیرہ ہوتی ہے جس کے بعد ناخن وغیرہ باندھے جاتی ہے. گلنا سن لو، کل پیشونیاں اور میرے بھائی، اس کے بعد میت کو خوشبو وغیرہ لگائی جائے. اب جو ہے میت اٹھانے کا طریقہ یہ پوچھا گیا. میت اٹھانے کا طریقہ ہے کہ سر تو پہلے اگے چرپائی دی دائیں سائڈ میں اٹھایا جائے، اور جس سائڈ پہ قبرستان ہے، قبرستان آپ کا مغرب کی طرف ہے یا مشرق کی طرف، جس طرف قبرستان ہے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ میت کا سر ہونا چاہیے. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ، میرے استاد محترم ڈھیر رشید سے فرمایا کرتے تھے، کہیں ایسی جگہ ہو کہ اگر میت کے پاؤں جو ہیں وہ سیدھے قبلہ شریف کی طرف ہو رہے ہوں تو تھوڑے سے پاؤں کو ٹیڑھا کر لے، یعنی تھوڑا سا جو چرپائی ہے اس کی سائڈ چینج کر لے تاکہ فتنوں سے بچا جا سکے. کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ میت کے پاؤں جو ہیں وہ قبلہ شریف کی طرف ہو رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا میت کا سر جو ہے وہ قبرستان کی طرف ہونا چاہیے. اب کچھ علماء کے لیے بھی عرض کر دوں، عموماً پڑھنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم میت کے آگے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. علماء اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں کہ میت کے آگے آگے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ چرپائی کے پیچھے پڑھنا. میرے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقہ فرمایا وہ اتباع الجنائز، سرکار نے فرمایا جنازوں کے پیچھے پیچھے چلا کرو. اٹھانے والے آگے ہونا چاہیے، پڑھنے والے وہ بھی پیچھے ہونے چاہیے. لیکن کیا کریں، لوگوں کو یہ باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو آگے سے وہ نہیں ہمارا رواج ہے جی. لیکن یہ بھی یاد رکھنا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو ڈنڈے نہیں مارنے چاہیے، بھائی آپ نے نہیں پڑھا، یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اب جو ہے میت اگر عورت ہو، میت اگر عورت ہو تو عورت جو ہے یہ یاد رکھنا اس کو قبرستان کے اندر لے جانے کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ اس کو اپنے ہی اٹھائیں، محرم لوگ. لیکن اگر کوئی غیر محرم عورت کی میت کو کندھا دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اٹھا نہیں سکتا، اٹھا سکتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے جب کچاوے آپ سفروں پہ جاتے تھے صحابہ کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. لیکن یہ منع نہیں ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، بہتر یہ ہے کہ اپنی اٹھائیں. پھر قبر میں اتارنے کی باری آتی ہے، مرد کو ہر کوئی اتار سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنی اتاریں. اگر باپ ہے تو بیٹا اتارے، سعادت مندی کا کام ہے. اگر کسی کا شاگرد ہے تو استاد اتارے، یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. لیکن میت اگر عورت ہو تو یہ مسئلہ بہت سخت ہے. یہ بات یاد رکھنا، میت اگر عورت ہو تو اس کو اتارنے کے لیے اس کے محرم جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا وہی اتاریں گے. اب یہ چچیرے مسیرے یہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، دیور بھی پیچھے رہ جاتا ہے. ہم بات سمجھیے، اگر بھابھی ہے تو کوئی کہے نہیں جی میں کل ہماری یہ جگہ تقریر تھی، ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں بڑا عجیب سا ایک مسئلہ پیش آ گیا. لیکن چلیں چھوڑیں، میت کو وہی قبر میں اتار سکتے ہیں جو اس کے بالکل محرم ہیں، غیر محرم نہیں اتار سکتے. اگر اتاریں گے تو میت بھی گنہگار ہوگی اور اتارنے والے بھی گنہگار ہوں گے. اس لیے پردے کا خصوصی طور پر وہاں پہ اہتمام کیا جائے. آئے نا، ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جب سیدۃ النساء العالمین کا جنازہ اٹھا آپ نے فرمایا تھا اے اسماء بنت ابی بکر، کیا تو نے کوئی ایسی صورتحال دیکھی ہے
کہ جس میں پردے کا زیادہ انتظام ہو. انہوں نے کہا ہاں ہم نے حبشہ کے اندر اس طرح کے میں نے اور حبشی عورتوں کے بارے میں سنا تھا کہ ان کی میت کے اوپر ان کی اس چرپائی کے اوپر جو ہے اوپر گنبد بنا دیا جاتا ہے اور پردے کا اہتمام. کہا اسی طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا رات کے وقت جنازہ اٹھایا جائے. ان چیزوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں میرے بھائی. جنازہ پھر میت کو جب آپ اوپر وہ پڑیاں وغیرہ دے چکے ہیں تو اس کے بعد مٹی ڈالنے کی سب کو اجازت ہوتی ہے, لیکن قبر میں اتارنے کی اجازت. آخری بات, بیوہ کی عدت کا حکم. بیوہ جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. کتنا بولو؟ یہ نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ بالکل کسی سے بول نہیں سکتی, کلام نہیں کر سکتی, یہ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. وہ بہتر صورتحال تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے, لیکن اگر اس کے کام کاج کرنے والا اور کوئی سہارا نہ ہو تو وہ دن کے وقت اپنے گھر سے باہر کام کاج کے لیے جا سکتی ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو. لیکن اگر اس کے بیٹے ہیں کام کرنے والے یا اس کے ہاتھ بٹھانے والے تو بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی رہے. لیکن ان دنوں میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی, خوشیوں میں نہیں جائے گی یہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مٹی پا کے بہ رہا ہے, بھی نہیں. یہ تو دور جاہلیت کی بات ہے. وہ بالکل گھر کے اندر ہی پابند ہو کر بیٹھے گی, نماز روزے کرے گی. جب 4 ماہ 10 دن جب گزر جائیں گے تو پھر وہ گھر سے وہ غسل وغیرہ کرے گی تاکہ وہ ساری جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. ناخن کاٹنے ہیں یا اس طرح کوئی اور کوئی چیز ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کرے گی, اور اس کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نفل شکرانہ کہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے گی. اور آخری بات, اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بوڑھی عورت ہے, اس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے, تو جو ان کے بچوں کے حکم کے اندر آتے ہیں, جو اس کے رشتہ دار ہیں, وہ سارے اس کی خدمت وغیرہ کر سکتے ہیں. بیماروں کی خدمت کرنا زیادہ اجر والا کام ہے. میں دعا کرتا ہوں, اور کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا ہاں جی. یہ قبر کے جو کھودنے والے لوگ ہیں, میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, یہ قبر کے اوپر چڑھ کے بیٹھنا, قبر کے ساتھ ٹیک لگانا. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا دردناک عذاب ہوگا تو جہنم کے انگارے پر بیٹھنا گوارا کر لیں, آگ کے انگارے پر لوگ بیٹھنا برداشت کر لیں, لیکن قبر پر ٹیک لگا کر یا چڑھ کر بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے. اتنا بڑی اس کو سزا ملتی ہے جو قبر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. ساڑھے قبرستانوں میں تے مال مویشی بھی چکتے پہ ہوندے ہیں. یہ جائیتا میں گیا, میں ویکھیا ہوتا جناب گدے چوک وہاں پہ لوگوں نے باندھے ہوئے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار, کیا نہیں مرنا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مٹی میں مل چکے ہیں, آپ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی, سرکار نے فرمایا کہ میت کا حیا اسی طرح کرو جس طرح تم زندہ آدمی کا احترام کرتے ہو. جی 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 بہتر یہ ہے کہ داماد جو ہوتے ہیں وہ اس کے بیٹوں کے حکم کے اندر آتے ہیں. وہ اپنی اماں جان کے پاس جا سکتے ہیں, انہیں اجازت ہوتی ہے, کیونکہ ان کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کے نکاح کے اندر ہوتی ہے, تو اس لیے انہیں اجازت ہوتی ہے. اور سسر جو ہوتا ہے وہ باپ کے حکم کے اندر نبی کریم نے ارشاد فرمایا, اس لیے وہ اس سے مستثنا ہے, وہ جا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اجتناب بھی کریں, وہ بہتر ہے ان کے پاس نہ جائے. عورتوں کے قبرستان میں جانے پابندی کے ساتھ جا سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کفن اوپر جو ہے کچھ بھی نہ اڑا ہوا آئے وائے کرتی ہوئی جا رہی ہوں, وہاں پہ ویلا کرنا شروع کر دیں. اس لیے ویسے حضور کی جو حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. اس میں مطلقاً حکم ہے, پہلے میں نے منع کیا تھا, اب تم قبروں پر جا سکتے ہو, لیکن عورت پردہ کر کے جائے گی. یہ بات یاد رکھنا. اپنے محرم کے ساتھ دربار شریف پر بھی کہیں جانا ہو تو اپنے محرموں کے ساتھ ہی جائے گا. جی اگر بیمار آدمی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, یہ بھائی جان پوچھ رہے ہیں کہ کیا میت کو دو غسل دینے کو ضروری نہیں ہوتے, لیکن اگر اس کا بندہ بیمار ہے, اس کا پخانہ وغیرہ نکل گیا یا خون وغیرہ اتنا بہ گیا, تو اس آدمی کو پہلے غسل دے لے تاکہ جو لوگ آئیں وہ دیکھیں اور کہیں سبحان اللہ یہ کتنا عظیم انسان.
دنیا سے چلا گیا، ورنہ اگر ایک غسل دے دیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ جی پوچھو یار۔ سر قبرستان میں جب قبر کھدائی کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر کسی کو باوضو ہو کے جانا چاہیے قبر کھدائی کے لیے، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ جی اچھا باوضو بھی مطلب یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر مستحب سنت، آپ یوں کہہ لیں کہ پسندیدہ عمل یہ ہے۔ وما علینا الا، میں نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔